اچھا، تو زبانوں میں نا کچھ ایسی دلچسپ چیزیں چھپی ہوتی ہیں جن پر عام طور پر نظر نہیں جاتی۔ آج ہم اردو کی ایسی ہی ایک خوبصورت فنکاری کی بات کریں گے۔ چلیں ایک بہت ہی جانی پہچانی چیز سے شروع کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں پیلنڈروم یا اردو میں مقلوب مستوی۔ اب جیسے یہ لفظ ہے درد، اسے سیدھا پڑھیں یا الٹا، یہ درد ہی رہے گا۔ اس کا اصول تو سیدھا سا ہے کہ حروف کی ترتیب ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی عکس دیکھ رہے ہوں، مطلب ایک مکمل مرر امیج۔ اب چاہے وہ ایک لفظ ہو، کوئی پورا فقرہ ہو یا کوئی بھی سلسلہ، اسے سیدھا پڑھیں یا الٹا، مطلب نہیں بدلتا۔ اچھا، یہ تو ہوئی حروف کی بات، لیکن سوچیں ذرا، اگر یہی اصول صرف حروف پر نہیں بلکہ پورے کے پورے الفاظ پر لگایا جائے تو چلیں اسی بات کو سمجھنے کے لیے اردو میں الفاظ سے بنے پیلنڈروم کی ایک سادہ سی مثال دیکھتے ہیں۔ یہ فقرہ ہے کان، ناک، کان، مطلب بالکل واضح ہے، ایئر، نوز، ایئر۔ تو یہ ایک بہت سادہ سی ساخت ہے، یعنی اے بی اے، جو اسے الفاظ کا پیلنڈروم بنا دیتی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر اس سادگی کے پیچھے فنکاری کی ایک اور بالکل چھپی ہوئی تہ بھی ہو؟ اب اس فکرے کو دیکھیں، رس، سر، رس، دیکھنے میں تو یہ بھی وہی اے بی اے والا پیلنڈروم لگتا ہے نا، پہلا اور آخری لفظ ایک جیسا، لیکن اصل کمال ان الفاظ کے آپسی تعلق میں چھپا ہے۔ تو اس راز کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان الگ الگ الفاظ کا مطلب کیا ہے اور ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے۔ چلیں اسے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا قدم، درمیان والا لفظ ہے سر یعنی ہیڈ۔ دوسرا قدم، باہر والے دونوں لفظ ہیں رس یعنی ٹیسٹ یا جوس۔ اور اب آتا ہے تیسرا قدم، جہاں اصل جادو چھپا ہے۔ لفظ رس دراصل سر کو الٹا کر کے ہی تو لکھا گیا ہے، بالکل ایک آئینے کی طرح۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف الفاظ کا پیلنڈروم نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر حروف کا بھی ایک پیلنڈروم چھپا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی تہ در تہ فنکاری ہے جو بے وقت خوبصورت بھی ہے اور بہت ہی ذہانت سے بھری ہوئی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے، یہ نمونہ تو اردو میں کئی اور خوبصورت جوڑوں میں بھی ملتا ہے۔ یہاں کچھ اور مثالیں دیکھیں۔ شیر کا الٹ ریش یعنی داڑھی، یا پھر لوگ کا الٹ گول، اور دیکھیں زور یعنی طاقت کا الٹ ہے روز یعنی دن۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا کہ یہ ساخت جانور، انسان، جذبات، ہر طرح کے تصورات کو کتنی خوبصورتی سے جوڑ دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر جوڑے میں ایک چھوٹی سی کہانی چھپی ہو۔ کبھی کبھی تو یہ پیلنڈروم بالکل سادہ تکرار سے بنتا ہے، جیسے لفظ درد۔ یہ لفظ خود ہی اپنا پیلنڈروم ہے، اسے سیدھا پڑھیں یا الٹا، یہ درد ہی رہتا ہے، اور یہ بات اس لفظ کے معنی کو جیسے اور بھی گہرا کر دیتی ہے۔ تو زبان کی ان دلچسپ پہیلیوں کو سمجھنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس سے کچھ باتیں بہت واضح ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ زبان صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں بلکہ تخلیق کا ایک میدان ہے۔ دوسری بات، کبھی کبھی اصول اور ساخت بھی خوبصورتی کو جنم دے سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم یہ کہ ہم روزمرہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ان میں بھی ایک چھپی ہوئی گہرائی اور ایک طرح کا کھیل موجود ہو سکتا ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ ہماری بولی جانے والی زبان میں اور کون کون سی ایسی پوشیدہ شاعری موجود ہیں، کیونکہ یہ مثالیں ایک بہت بڑی سچائی کو ظاہر کرتی ہیں کہ ہر زبان کے اندر اپنی ایک خفیہ فنکاری ہوتی ہے جو بس اس بات کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ اسے دریافت کیا جائے۔